یہ پریزنٹیشن آپ کو لاطینی پالیسی فورم کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم تعلیمی نتائج کو بہتر بنانے، سستی رہائش کی وکالت کرنے، منصفانہ امیگریشن پالیسیوں کو فروغ دینے اور کمیونٹی کی قیادت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لاطینی پالیسی فورم میں امیگریشن تجزیہ کار سارا کارتاہینا کی جانب سے پیش کردہ پبلک چارج کے بارے میں تارکین وطن خاندانوں کو کیا جاننے کی ضرورت ہے میں خوش آمدید۔ اس پریزنٹیشن کے دوران ہم درج ذیل سوالات کے جواب دیں گے۔ پبلک چارج ٹیسٹ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ کسے متاثر کرتا ہے اور کسے نہیں؟ پبلک چارج ٹیسٹ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کیا وسائل دستیاب ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کے اختتام پر آپ کو پبلک چارج قاعدے کی بہتر سمجھ حاصل ہوگی اور آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے باخبر فیصلے کر سکیں گے۔ آئیے پہلے سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ پبلک چارج قاعدہ کیا ہے؟ پبلک چارج قاعدہ امریکی امیگریشن عہدیداروں کی جانب سے کیے جانے والے اسکریننگ کے عمل کا حصہ ہے۔ اسکریننگ یا ٹیسٹ یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ آیا کسی شخص کا مستقبل میں مخصوص عوامی وظائف استعمال کرنے کا امکان ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کا مستقبل میں مخصوص عوامی وظائف کو استعمال کرنے کا امکان ہے تو انہیں امریکہ میں داخلہ یا گرین کارڈ دیے جانے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پبلک چارج ٹیسٹ کب لیا جاتا ہے؟ یہ ٹیسٹ تب لیا جاتا ہے جب مخصوص تارکین وطن امریکہ میں داخل ہونے، مخصوص غیر تارکین وطن ویزا کو تبدیل کرنے یا ان میں توسیع کی درخواست کرتے ہیں، یا زیادہ عمومی طور پر جب کوئی شخص ایک قانونی مستقل رہائشی جسے گرین کارڈ کا حامل بھی کہتے ہیں بننا چاہتا ہے، یا جب کوئی پہلے سے قانونی مستقل رہائشی 180 ایام سے زیادہ عرصہ بیرون ملک گزارنے کے بعد امریکہ میں دوبارہ داخل ہوتا ہے۔ تاہم گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے والے تمام تارکین وطن پبلک چارج کے تحت نہیں آتے، تو پبلک چارج کسے متاثر نہیں کرتا؟ پبلک چارج شہریت کے لیے درخواست دینے والے قانونی مستقل رہائشیوں یا گرین کارڈ کے حاملین، مہاجرین یا پناہ گزین، یو ویزا درخواست دہندگان یا حاملین، خصوصی تارکین وطن کمسن افراد، مخصوص پیرول اور انسانی ہمدردی کی بنا پر ویزا کے حاملین افراد، شہریوں، شہریت یافتہ شہریوں، ٹی ویزا کے درخواست دہندگان یا حاملین، واوا سیلف پٹیشنرز اور دیگر کو متاثر نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت ساری مختلف تارکین وطن حیثیتیں پبلک چارج کے تحت نہیں آتیں۔ تو پبلک چارج کسے متاثر کرتا ہے؟ زیادہ امکان ہے کہ پبلک چارج ان افراد کو متاثر کرے گا جو خاندان کی بنیاد پر پٹیشن کے ذریعے گرین کارڈ حاصل کرنے کی درخواست دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کے ذریعے اپنی حیثیت میں رد و بدل کرنے والا شخص۔ اب جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کون پبلک چارج ٹیسٹ کے تحت آتا ہے، یہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ پبلک چارج ٹیسٹ ایک قدر پیمائی پر مشتمل ہوتا ہے جسے حالات کی کلید کہا جاتا ہے، جس میں امیگریشن عہدیدار مختلف عوامل جیسے کسی شخص کی آمدن اور مالی حیثیت پر غور کرتے اور توازن پیدا تلاش کرتے ہیں۔ اس میں شامل ہے اثاثہ جات، واجب الادا، قرضہ جات، آپ کا کریڈٹ سکور، اور آیا آپ نے کبھی تخصیص کردہ عوامی وظائف استعمال کیے ہیں۔ وہ اس شخص کی عمر کو بھی دیکھیں گے، آیا وہ کام کرنے کی عمر کے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر 18 اور 61 سال کے درمیان کی عمر ایک مثبت عوامل ہے۔ وہ اس شخص کی تعلیم کی سطح اور مہارتیں بھی دیکھیں گے، آیا آپ کوئی خصوصی پیشہ ورانہ مہارتیں یا اسناد رکھتے ہیں، اور آپ کی انگریزی کی مہارت کی سطح کیا ہے۔ وہ آپ کی صحت کی حالت کو بھی دیکھیں گے کہ آیا آپ کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں جو آپ کو کام کرنے سے روک سکے، اور طبی اخراجات کا احاطہ کرنے کے لیے آپ طبی انشورنس رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے خاندان کی حیثیت کو بھی دیکھیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے گھرانے کا سائز اور اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ وہ آپ کے مالی کفیل کی جانب سے معاونت کا حلف نامہ بھی دیکھیں گے اور جائزہ لیں گے کہ آیا آپ کا ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے، آیا آپ اکٹھا رہتے ہیں
اور آیا کفیل نے اس سے قبل دوسرے افراد کو اسپانسر کیا ہے؟ ان میں سے زیادہ تر معلومات ایک نئے فارم جسے I-944 خود انحصاری کا اعلامیہ کہتے ہیں کے ذریعے پوچھی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان عوامی وظائف کا سابقہ استعمال صرف ایک عوامل ہے جس کا امیگریشن عہدیدار معائنہ کر سکتے ہیں۔ اب پبلک چارج میں کون سے عوامی وظائف شامل ہیں؟ مخصوص عوامی وظائف پروگراموں کا ایک سیٹ ہے جو پبلک چارج میں شامل ہے۔ وہ وفاقی حکومت کی نقد امداد جیسے تکمیلی سیکیورٹی، آمدن اور ضرورت مند خاندانوں کے لیے عارضی امداد جسے ٹینف کہتے ہیں، وفاقی طور پر ادا شدہ ادارہ جارتی نگہداشت جیسے نرسنگ ہوم یا ذہنی صحت کی سہولت جس کی ادائیگی وفاقی حکومت، ریاست، مقامی اور قبائلی عمومی امداد سے کی جاتی ہے۔ تکمیلی غذائیت اور امداد کا پروگرام جسے سنیپ، EBT یا فوڈ سٹیمپس کہتے ہیں، سیکشن 8 ہاؤسنگ انتخاب واؤچر پروگرام، سیکشن 8 پروجیکٹ پر مبنی کرایہ داری امداد، سیکشن 8 بحالی پروگرام اور بہت ساری استثناءات کے ساتھ دیگر وفاقی ہاؤسنگ اور مخصوص غیر ایمرجنسی میڈیکیڈ پروگرام۔ مثال کے طور پر 21 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے میڈیکیڈ جسے الینوائے میں آل کڈز کہا جاتا ہے، حاملہ خواتین کے لیے میڈیکیڈ بشمول زچگی کے بعد کے 60 ایام جسے الینوائے میں موم اینڈ بیبیز کہا جاتا ہے، ہنگامی میڈیکیڈ اور معذوری کے حامل افراد تعلیمی ایکٹ کے تحت خدمات شامل ہیں۔ کون سے دیگر وظائف پروگرام میں شامل نہیں ہیں؟ بہت سارے پروگرام ہیں جو پبلک چارج ٹیسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ کچھ مثالیں: ہنگامی آفت کی امداد، آل کڈز، موم اینڈ بیبیز، نجی فنڈ والے فوڈ بینک، فوڈ پینٹریز، میلز آن ویلز، سمر میلز، ہیڈ اسٹارٹ، ہیلدی اسٹارٹ، ٹیکس کریڈٹس جیسے کووڈ-19 وفاقی اسٹیمولس چیک، کک کاؤنٹی کیئر لنک پروگرام، وبائی EBT یا PEBT، وک پیل گرانٹس اور طالب علم امدادی پروگرام، بے گھر اور عبوری ہاؤسنگ، اسکول ناشتے اور لنچ پروگرام، بچوں کے لیے ویکسین پروگرام، بے روزگاری وظائف، بچوں کی نگہداشت کی امداد، ہنگامی میڈیکیڈ، اسکولوں میں فراہم کردہ نگہداشت جیسے اسکول پر مبنی صحت کے مراکز اور کمیونٹی صحت مراکز، اور مزید بہت کچھ۔ یہ ایک مکمل فہرست نہیں ہے۔ بہت سارے دوسرے پروگرام بھی ہیں جو پبلک چارج قاعدے کے مستثنی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پبلک چارج میں بہت ساری معلومات ہیں، لیکن ان 5 اہم نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ کے بچوں اور خاندان کے افراد کی جانب سے عوامی وظائف کا استعمال پبلک چارج ٹیسٹ میں شمار نہیں ہوگا۔ صرف درخواست دہندگان کی جانب سے استعمال کیے جانے والے عوامی وظائف پبلک چارج میں شمار ہوں گے۔ کوئی بھی تارکین وطن پبلک چارج ٹیسٹ کے تحت نہیں آتے۔ اور آخر میں اپنے امیگریشن وکیل سے بات کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پبلک چارج ٹیسٹ کے تحت لایا جائے گا۔ مزید معلومات تلاش کرنے اور پبلک چارج معاونت کے لیے بہت سارے وسائل موجود ہیں۔ تارکین وطن خاندان کو تحفظ فراہم کرنا نامی الینوائے کی ویب سائٹ کو مخصوص پبلک چارج معلومات سے باقاعدگی کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا ویب پتہ ہے www.protectingimmigrantfamiliesillinois.org۔ تارکین وطن فیملی ریسورس پروگرام IFRP عوامی وظائف کی درخواستوں کے بارے میں تارکین وطن خاندانوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ IFRP پارٹنرز کو مسلسل پبلک چارج جیسے امور کے بارے میں تربیت دی جاتی ہے۔ اپنے قریب کسی IFRP کو ڈھونڈنے کے لیے براہ کرم www.icirr.org/IFRP ملاحظہ کریں۔ خاندان ICIRR تارکین وطن خاندان سپورٹ ہاٹ لائن کو بھی کال کر سکتے ہیں اگر ان کے کوئی سوالات ہوں یا وہ مزید معلومات چاہتے ہوں۔ نمبر 7693-435-8551 ہے۔
ان کی ہاٹ لائن متعدد زبانوں میں دستیاب ہے۔ اس پریزنٹیشن میں شامل ہونے کے لیے ہر ایک کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا مزید معلومات چاہتے ہوں تو برائے کرم مجھے ای میل کریں اور یا لاطینی پالیسی فورم فیس بک اور ٹویٹر ملاحظہ کریں۔